السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک نیمز چینل۔ دوستوں، آج ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اس سے پچھلی ویڈیو میں نے کچھ باتیں کری تھیں۔ آج ہم بات کریں گے ماں باپ کے لیے اسلامی ذمہ داریاں۔ تو جو ساتھی ہمارے نئے ہیں اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، شاید ان کی سمجھ میں یہ ویڈیو نہ آئے، تو ان سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو ہماری پچھلی 2-3 ویڈیو کے لنک مل جائیں گے، تو پہلے آپ ان کو دیکھ لیجئے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اور پوری طریقے سے سمجھنے میں آسانی ہوئے گی اس ویڈیو کو۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں ماں باپ کے لیے اسلامی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو جب بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کو پاک صاف کر کے، اگر موسم سازگار ہو تو غسل دے دیں، اور اس کے ایک کان میں اذان اور ایک کان میں اقامت پڑھنی چاہیے، اور یہ کام کسی بزرگ سے ورنہ خاندان کے کسی ایسے بوڑھے سے کروانا چاہیے جو نماز اور روزے کا پابند ہو، ظاہراً کسی گناہ کبیرہ میں مبتلا نہ ہو۔ اس کے بعد اذان اقامت پڑھنے والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر بچے کی سلامتی کی دعا کرنی چاہیے اور بچے پر دم کر دینا چاہیے۔ بعض اکابرین کی رائے یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد سب سے پہلے بچے کو خاندان کے اس فرد کی گود میں دینا چاہیے جو متقی و پرہیزگار ہو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور اس کے بعد پھر کسی بزرگ کے کرتے میں سے کپڑا لے کر اس کا لباس تیار کرنا چاہیے، اور سب سے پہلے یہی لباس اس بچے کو پہنانا چاہیے۔ آج کل بچے کو پہلی بار میں ہی ریڈی میڈ کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں جو اصولاً غلط ہیں۔ اب آئیے اپنے دوسری ٹاپک کے اوپر آتے ہیں کہ بچے کی سب سے پہلی غذا کیا ہونی چاہیے۔ اس کو ایکچولی نام اس کا دیا جاتا ہے تحنیک، اس کو بولتے ہیں۔ نومولود یعنی جو بچہ نیا پیدا ہوتا ہے تو اس کے منہ میں سب سے پہلی غذا ایسی جانی چاہیے جو مال طیب میں سے ہو، یعنی پاک مال سے ہو، اور یہ کسی بزرگ کے ذریعے اس کے منہ میں جانی چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مسعود میں جو بچے پیدا ہوتے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کے ساتھ تحنیک کا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ تحنیک کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے منہ میں سے چھوارا یا کھجور رکھ کر اس کو چباتے تھے، اور جب وہ بالکل باریک ہو جاتا تھا تو اس کا لعاب ایک چاول کے برابر بچے کی زبان پر رکھتے تھے۔ آج بھی یہ طریقہ رائج ہے۔ آج بھی کسی بھی بزرگ یا خاندان کے کسی بھی نیک انسان کے ذریعے تحنیک کرا لینی چاہیے۔ اس کے بعد بچے کو گھٹی وغیرہ جو کچھ ہے اس کو دینی چاہیے، اور اس چمچ پر جس پر کے ذریعے دوا یا گھٹی دی جائے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر دم کر لینا چاہیے۔ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھ کر دم کر لینا چاہیے 10 مرتبہ۔ اس عمل سے بچہ نظر بد سے محفوظ رہتا ہے، یعنی بری نظر سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ اب آئیے بات کرتے ہیں نام اور عقیقے کی۔ پیدائش کے 7ویں روز بچے کے بال منڈوا دینے چاہیے، اور اس کے بالوں کے بقدر، یعنی جتنے اس کے بال ہیں اسی کے حساب سے، یعنی اس کو تول کے اسی کے برابر چاندی خیرات کرنی چاہیے۔ بالوں کو بہتے ہوئے پانی میں بہا دینا چاہیے، اور اسی روز بچے کا نام رکھ دینا چاہیے۔ اگر بچہ لڑکا ہے تو 2 بکرے قربان کر کے، اگر لڑکی ہو تو 1 بکری قربان کرنی چاہیے، یعنی ذبح کرنی چاہیے، عقیقہ اس کا کر دینا چاہیے۔ اگر حالات موافق نہ ہوں تو عقیقہ بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی اگر حالات اجازت نہ دیتے ہوں، تنگی یا پریشانی کا مسئلہ ہو تو بعد میں بھی عقیقہ کر سکتے ہیں، لیکن پیدائش کے 7ویں روز بال صاف کر کے بچے کا نام ضرور رکھ دینا چاہیے۔ عقیقے میں رسم و رواج غلط ہے، اور اسی رسم و رواج کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے عقیقہ کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ عقیقے میں خاندان بھر کی دعوتیں کرنا ضروری نہیں ہے، جانور قربان کر کے اس کا گوشت رشتہ دار و غریبوں میں تقسیم کر دینا چاہیے، کیونکہ جب تک بچے کا عقیقہ نہیں ہوتا ہے کسی بھی بچہ کسی بھی مرض اور کسی بھی آفت کا شکار ہو سکتا ہے۔ اللہ حفظ امان میں رکھے اپنی۔ عقیقہ اگر 7ویں روز کسی مجبوری کی وجہ سے نہ کر سکے تو عید الاضحیٰ میں، یعنی بڑی عید کے وقت جو قربانی ہوتی ہے اس قربانی کے جانوروں میں حصہ لے کر بھی اس سنت سے آپ سبکدوش ہو سکتے ہیں، اس سنت کو پورا کر سکتے ہیں۔ تو لڑکے کے لیے 2 حصے اور لڑکی کے لیے 1 حصہ بڑے جانور میں کر لینا چاہیے۔ عقیقہ اس طرح پیدائش کے بعد 7 سال کے اندر بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ختنے کی۔ اگلا مرحلہ ہوتا ہے ختنہ۔ بچے کا ختنہ کرانا بھی اسلامی شعار میں داخل ہے۔ ختنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے 7ویں روز ختنہ کرا دیں، ورنہ 1 ماہ کے اندر یا پھر 2 سال کے اندر۔ بعض اکابرین اور بڑے بزرگوں کی رائے یہ ہے کہ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے ختنہ نہ کرا سکے تو 7 سال کے اندر اور سن بلوغ یعنی جوانی کی دہلیز کو پہنچنے سے پہلے اس کا ختنہ کرا دینا چاہیے، بہرحال ہر قیمت پہ کرا دینا چاہیے۔ مزید ذمہ داریاں اور کیا ہوتی ہیں ماں باپ کی، کہ جب بچہ بولنے لگے تو اس کو سب سے پہلے اللہ کا نام یاد کرائیں،
پھر کلمہ طیبہ سکھائیں یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ 7 سال کی عمر میں نماز کی تاکید کرنی چاہیے، اور 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر بچے کو سزا دینی چاہیے۔ اس کے بعد اس کی تعلیم و تربیت پر خاص دھیان دیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بچوں کے لیے ماں باپ کی طرف سے بہترین عطیہ اچھی تعلیم اور اچھی تربیت ہے۔ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینی چاہیے اور دنیاوی بھی۔ اس کے علاوہ مختلف انداز سے اپنے بچوں کو اخلاقی تربیت کرنی چاہیے، ان کے لب و لہجے پر خاص دھیان رکھنا چاہیے۔ بہت سے بچے اچھے ہوتے ہیں، ان کے اخلاق بھی بہتر ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر ان کا انداز گفتگو یعنی بات کرنے کا انداز بہت خراب ہوتا ہے، جو ان کی شخصیت پر بہت برے اثرات چھوڑتا ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچے کو بات چیت کرنے کا طریقہ سکھائیں تاکہ ان بچوں کو محفلوں میں بات کرنے کا سلیقہ آ جائے۔ تو یہ چند ضروری ہدایات تھیں جو ماں باپ کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے ان کو پوری کرنے کے لیے۔ تو امید ہے آپ لوگ بہت قاعدے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ کس طریقے سے کیا ہے بچوں کے لیے اسلامی ذمہ داریاں ہیں ماں باپ کے لیے۔ تو یہ تھیں کچھ اسلامی ذمہ داریاں۔ اور ایک چیز اور بیان کرنا چاہیں گے کہ نام رکھنے میں ایک چیز کا بہت احتیاط رکھیں کہ جو حروف قرآن حکیم میں استعمال نہیں ہوئے ہیں ان سے بچوں کے نام نہ رکھیں تو افضل ہے۔ مثلاً ٹے، ٹے، چے، ڑے، ڈے، زے، گاف وغیرہ۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر نام کے حرف میں کوئی تبدیلی ہو جائے لیکن گوارا ہے، لیکن تاریخ پیدائش کے مفرد عدد یعنی جو تاریخ پیدائش کا جوڑ کے بتایا جاتا ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے ہم آگے بات کریں گے، اسی حساب سے نام رکھنا چاہیے، وہ انشاءاللہ ہم آپ کو آگے چل کے بتائیں گے۔ اگر ایسے عدد سے نام رکھ دیا جائے تو تاریخ پیدائش کے عدد سے ٹکراتے ہو تو بچہ بہت سی رکاوٹوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور زندگی میں حالات اس کے ہمیشہ متغیر رہتے ہیں، یعنی پریشانی کا شکار رہتا ہے۔ تو یہ ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ آگے کی چند جو ویڈیوز ہیں اس میں ہم آپ کو اور مزید جانکاری دیتے رہیں گے۔ تو اگر یہ ہماری محنت و کاوش آپ کو پسند آئی ہو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ مسلم بچوں کے نام سے متعلق یہاں پر آپ کو مکمل تفصیلات کے ساتھ جانکاری دی جاتی ہے۔ تو ہماری ویڈیوز کو لگاتار دیکھیں اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جو لوگ انجان ہیں ان چیزوں سے وہ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں اور آپ بھی ایک ثواب جاریہ میں حصہ لے سکیں۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ امید ہے انشاءاللہ بہت جلدی آپ سے اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔